اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بارکہ مروی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا خلاق کائنات کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے ایمان والو، اے میری غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینے والو، اچھی طرح جان لو کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایماندار ہونے کے لاتے تھے، اور اس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی حضور حاضری کا ڈر رکھتے ہوئے قیام کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہوئے، رب کریم کے محبوب نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے صدقہ سے رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں اللہ کی رضا کی خاطر قیام کرتا ہے، رب کائنات جل وعلا اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ عقل سلیم کی دولت میسر آئی ہو تو یہ جاننا کچھ مشکل نہیں کہ ماہ مقدر رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بارکہ مروی ہے، جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن ابن ماجہ میں نقل فرمایا۔ الفاظ حدیث عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مالک قال دخل رمضان، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جب تشریف فرما ہوا، جب رمضان المبارک آ گیا، جلوہ فرما ہوا، تو وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، تو حضور نبی محترم رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر، ایمان والو، اے میرے صحابہ یاد رکھو، بے شک یہ جو مہینہ ہے، قد حضرکم فیکم، یہ جو تمہارے یہاں جلوہ فرما ہوا ہے، تمہارے یہاں تشریف لایا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینہ میں ایک ایسی رات ہے کہ جو عبادت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، من حرمہا، جو کوئی محروم رہ گیا اس رمضان سے، اس خاص رات سے جو لیلۃ القدر کی ہے، فقد حرم الخیر کلہ، بے شک یوں سمجھو ہر بھلائی سے ہی محروم رہ گیا، اس کے دامن میں باقی کچھ بھی نہ رہا۔ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، اور ہر بھلائی سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جس کو پھر رب ہی محروم کر دے۔ گویا ان احادیث مبارکہ سے اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ رمضان المبارک سے عزتوں سے
رمضان مبارک کے فیض و برکات سے، رمضان مبارک کی برکتوں سے، رمضان مبارک کی رحمتوں سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مشتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دن ارشاد فرمانے لگے، سارے کے سارے ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ، منادی نے ندا کر دیں، نماز جس طرح ادا کرنے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کا اعلان کیا جاتا، اسی طرح عموماً منادی الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے اعلان کرتا، تو صحابہ کرام کشاں کشاں مسجد نبوی شریفہ میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی جانب سے الصلاۃ الصلاۃ کا اعلان کروایا گیا، صحابہ کرام جوق در جوق مسجد نبوی شریفہ میں جمع ہو گئے، اور جب صحابہ کرام بکثرت جمع ہو گئے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس تشریف لائے۔ حضور سید کون و مکان علیہ السلام نے پہلا قدم ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آج عمل عام دنوں کے مقابلے میں مختلف دیکھا، تو بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا، آپ نے سیڑھی پر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کے، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ جلوہ فرما ہوئے، فرمایا آمین، کیا سبب تھا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما لگے، جب میں ممبر پر جلوہ فرما ہونے لگا، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آ گئے، انہوں نے مجھے میرے رب کا سلام پیش کیا، اور پھر کہنے لگے کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں، جو شخص آپ کا اسم گرامی قدر سنے پھر آپ پر وہ بندہ ہدیہ درود و سلام پیش نہ کرے، وہ میری رحمت سے دور ہے، محروم ہے، گویا وہ مردود ہے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ میرے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا کہ آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، خلاق کائنات فرماتا ہے وہ بھی محروم ہے میری رحمت سے، مردود ہے، دور ہے میری رحمت سے، کہ جس سے آپ نے والدین کو عالم ضعیف العمری میں پایا، پھر ان کی تعظیم کر کے، توقیر کر کے، ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنایا۔ میں نے کہہ دیا کہ آمین۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پہ جلوہ فرما ہوا تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ شخص جس سے یہ ماہ مقدس رمضان مبارک پایا مگر اس کے فیض و برکات سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنا سکا، میرا اللہ فرماتا وہ بھی میری رحمت سے دور ہے، محروم ہے، مردود ہے۔ میرے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، جو دعا رب سکھائے، جو پیغام جبریل لے کے آئیں، اور جس پر میرے نبی آمین کی مہر تصدیق ثبت فرما دیں، اب اس کے قبولیت میں شک باقی کیا رہ گیا؟ اس حدیث مبارکہ میں جس کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، پہلی بات کہ والدین کی نافرمانی، خلاق کائنات جل وعلا قرآن عظیم میں ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ رب کائنات کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت فیض درجت میں عرض کیا، حضور ارشاد فرمائیے اس جگہ احسان کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے احسان کے متعدد معنی ہیں، جس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت سے عرض کیا گیا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کر گویا تو اپنے رب کے حضور حاضر ہے اور اپنے رب کو تو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری یہ طاقت نہیں ہے کہ تو یہ تصور باندھ سکے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم عبادت کرتا ہو یہ یقین کیا کر کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں احسان کا یہ معنی تھا، اور یہاں احسان کا معنی حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور جو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو،
ارشاد فرمایا یہاں احسان کا معنی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سمجھانے کا اپنا انداز آپ کا تھا۔ فضیل بن عیاض فرمانے لگے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظلم، ایک بدلہ، ایک احسان۔ پھر فرمانے لگے کوئی تیرے ساتھ اس سے سلوک کرے، نیکی کا سلوک کرے، بھلائی کا سلوک کرے، تو اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ کوئی تجھے جی کہے تو اسے اوئے کہے، کوئی تجھ پر احسان کرے تو اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے اس کے بدلے میں تو بھی نیکی کر دے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے، فرمایا اس کو احسان کہتے ہیں۔ رب کائنات نے والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے کہ والدین تیرے ساتھ خدا نخواستہ کبھی زیادتی بھی کریں تب بھی تجھے ان کے ساتھ اس سے سلوکی کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل ان کے پاس میرے کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر ہے کہ کسی شخص نے بارگاہ بے کسپرا میں عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک تو نہ کہے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ رب کریم بھی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خبردار اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، بلکہ فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنی ذلت کا بازو بچھا لے، عاجزی انکساری کا اظہار کر۔ علماء فرماتے معنی اس کا یوں بنتا ہے جس طرح کوئی جابر و ظالم قسم کا آقا ہو اور غلام اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ لرزتا ہوا ڈرتا ہوا یوں کھڑا ہو، میرا آقا کہیں مجھے سخت سزا نہ دے دے، وہ غلام جو عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، رب کریم یہی چاہتا ہے کہ تو اپنے والدین کے حضور بھی اسی انداز سے حاضر ہو، جس طرح ڈرتا ہوا لرزتا ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنی ذلت کا بازو، عاجزی انکساری کا بازو ان کے سامنے بچا دے۔ وقل، اور یوں عرض کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، میری ماں پر، میرے ابا پر یوں رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری ربوبیت کی تھی۔ وہ بندہ بارگاہ بے کسپرا میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی آپ بھی فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، میرا اللہ بھی فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، مجھے ارشاد فرمائیے اگر میرا ابا مجھ پر ظلم کرے میں پھر بھی حسن سلوک کروں گا۔ اس سے ایک برد کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، فرمائیے اگر میرا ابا مجھ پر ظلم کرے میں پھر بھی حسن سلوک کروں۔ اس سے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے قریب نے 3 مرتبہ دہرا کے فرمایا اور یظلم اور یظلم اور یظلم، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، تجھے اس کے ساتھ احسان ہی کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیے ذرا، نیکی کرنا والدین کے ساتھ، احسان کرنا والدین کے ساتھ، بھلائی کرنا والدین کے ساتھ، ان کی خدمت گزاری کرنا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کی عزت کرنا، تعظیم و توقیر کرنا، ان کی خدمت میں کھانا پینا پیش کرنا، ان کی مٹھی چاپی کرنا، اس کا کتنا اجر ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کسی نے اپنے والدین کو محبت، احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھا، رب کائنات اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ یہاں سمجھیے حج مبرور کسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حج معرہ، محض حج۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ فلا رفث، خواہشات نفسانیہ، سیکس کا کوئی بھی سلسلہ، ولا فسوق، کسی بھی طرح کا گناہ، ولا جدال، تو کسی طرح کا بھی جھگڑا، یہ تینوں چیزیں حج میں نہیں ہیں۔ نہ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سیکس، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نہ ہی کوئی گناہ۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے ان 3 چیزوں سے بچ کر رزق حلال کے ساتھ اپنے مولا کی رضا کی خاطر حج کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج ہے ہی رب کی رضا کی خاطر، اس سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، محض اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ ان تینوں چیزوں سے بچ کر رزق حلال کے ساتھ
رب کی رضا کی خاطر حج کیا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ حج معرہ ہے، محض حج ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ مفعول کا صیغہ ہے مبرور، یعنی اپنے دامن میں نیکیوں کا انبار لے کے آنے والا حج۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مانتے ہیں کہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال سے حج کرتا ہے اور پیدل حج کرتا ہے، رب کائنات اسے ہر قدم کے بدلہ میں حرم کعبہ کی نیکی کے برابر 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے حرم کعبہ کی نیکی کتنی بڑی نیکی ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا جو اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال کے ساتھ حج کرتا ہے اسے ہر قدم پر 700 لاکھ یعنی 7 کروڑ نیکیاں میسر آ جاتی ہیں۔ غور کیجئے، حرم مکہ سے لے کے میدان عرفات کا علاقہ، پھر میدان عرفات، منا، مزدلفہ، رمی جمار، تقریباً 5 دن کا یہ پروسیس ہے جس پہ کتنی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ حرم کعبہ کا طواف سعی بھی اس پہ شامل ہے، اس میں رمی جمار بھی شامل ہے۔ حرم کعبہ سے منا میں جانا، منا سے عرفات میں جانا، عرفات سے مزدلفہ میں آنا، مزدلفہ سے منا میں آنا، منا سے حرم مکہ کی زیارت کے لیے آنا، یہ کتنا سفر بن جاتا ہے، قدم گنے بھی نہیں جا سکتے۔ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی، 700 لاکھ نیکی، 7 کروڑ نیکی، اتنی نیکیاں بن جاتی ہیں کہ گننا ممکن رہ جاتا۔ اس سے حج مبرور کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں محبت کے ساتھ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے، خلاق کائنات حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ رحمت کے دریا کو جوش میں دیکھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے تو مراد یہ تھا کہ گھر کا ماحول ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، والدین کی محبت اولاد کے دل میں قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ اگر ایک دن میں کوئی بیٹا کوئی بیٹی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیں تو میرے کریم آقا نے انکار نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ اکبر واطیب۔ ارے یہ کیا کہا؟ اللہ کا درجہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ گویا 100 کیا 1000 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ ہزاروں حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ جن کی زیارت کرنا اتنا اجر ہے ان کی خدمت کرنا کتنا اجر ہوگا۔ پھر وہ بندہ یقیناً محروم رہ گیا نا، یقیناً بالیقین رب کی رحمت سے دور ہو گیا نا، کہ جس سے اپنے والدین کو عالمی ضعیف العمری میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے اپنے رب کی رحمتوں سے جھولیاں نہ بھر سکا، ہزاروں کروڑوں حجوں کا ثواب وہ نہ پا سکا، محروم ہی رہ گیا۔ اور دوسری بات، میرے نبی فرمانے کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کیا جو آپ پر درود و سلام نہ بھیجے آپ کا نام سن کر، وہ بھی رب کی رحمت سے محروم ہے، مردود ہے بارگاہ رب العزت سے کہ جو آپ کا نام سن کر۔ اس پہ شک بھی کیا باقی رہ جاتی ہے کہ سمندر کے دریا کے کنارے جا کر بھی پیاسا رہے، وہ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرضیٰ سے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا نے جب جنت الفردوس کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام کر، تو جنت نے عرض کیا ہے رب کائنات جل وعلا قد افلح المؤمنون۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے 18ویں پارے کی ابتدا میں نقل فرمائی ہے کہ رب کائنات نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا، جنت الفردوس کو نہیں، جنت عدن کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جنت میرے ساتھ گفتگو کر، تو جنت نے عرض کیا اے رب کریم قد افلح المؤمنون، بے شک وہ لوگ فلاح پا گئے کہ جو ایمان والے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے اندر داخل ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ تو رب کائنات نے جواباً فرمایا جنت عدن سن، قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، میرے جلال کی، میرے علو مرتبت کی، میرے اعلیٰ مقام کی، میں کسی بھی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ رب کائنات نے اپنی عزت کی قسم اٹھا لی، اپنی شان، اپنی جلال، اپنی قوت کی قسم اٹھا لی
اپنی عظمت اور رفعت مکان کی قسم اٹھا لی کہ میں کسی بھی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ سیدنا علی مرضی فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے، تاجدر اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اے علی کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ من ابخل الناس، انسانوں میں بدترین بخیل کون ہوتا ہے؟ یہاں اب ذرا غور کیجئے، جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں جنت عدن میں کسی بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ روایت کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے فرمایا میں نہ بتاؤں من ابخل الناس، سب سے برا بخیل کون ہے؟ حضرت علی رضا فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے سب سے بدترین بخیل کون ہے، کہ کوئی بخیل تو جنت پہ جائے گا نہیں، تو جو بدترین بخیل ہے وہ تو شاید جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے فرمایا بدترین بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود و سلام نے بھیجے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ شخص، وہ ایمان والا کہلوانے کے باوجود کہ جو میرے نبی کا ذکر سنے پھر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں ہدیت السلام نہ بھیجے۔ بخیل اس بدبخت کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی کمائی نہ اپنے اوپر صرف کرتا ہے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بلکہ ساری کمائی برباد ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا، سبب اس کا یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب مکرم علیہ السلام اپنے امتیوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، میرے نبی نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کے کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا۔ خود ہی سوچیے وہ بخیل نہیں تو کیا ہے، جو اپنے لیے رحمتیں نہیں چاہتا، یہ نہیں کہ فلاں پہ رحمت کر، فلاں پہ رحمت کر، فلاں پہ رحمت کر، نہیں تو درود پاک پڑھ، تیرا رب تجھ پہ رحمت نازل فرما دے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور اشارہ گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر درود پاک نہ پڑھنے والا بخیل نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے اپنے جامع میں نقل کیا، میرے کریم آقا رسول اللہ فرماتے ہیں سنو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود السلام بھیجا کرتا تھا، سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے ایک ایمان والے کو بخیل نہیں بننا چاہیے، بد نصیب نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایک ایمان والے کو کثرت کے ساتھ بارگاہ صالح مآب میں ہدیہ درود السلام پیش کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے آمین کہہ کے، جبریل نے خبر دے کر، رب کائنات جل وعلا کی جانب سے یہ دعا سنا کر کہ جو آپ پر درود السلام پڑھے وہ میری رحمت سے محروم ہے، میرے نبی نے آمین کہہ کے گویا اس کی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ تیسری چیز کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ماہ سیام کو پائے اور پھر ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، میرا اللہ فرماتا ہے وہ بھی میری رحمت سے محروم ہے، مردود ہے۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سنی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس سے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رب کائنات کی رحمتیں اس پر نازل ہو جایا کرتی ہیں، خالق کائنات جل وعلا کی عنایات بے پایاں اس کے شامل حال ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر وہ بدبخت ہی ہوا جو رمضان مبارک کے مقدس اور عزتوں والے مہینے کی عزت و عظمت نہ کر سکا اور اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنا سکا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات جل مجد کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے کائنات جل وعلا نے جہاں جو خطاب فرمایا وہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا تھا کہ مل ایمان، ارشاد میں ایمان کیا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ میرے کریم آقا نے اس کی شرح بیان فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا،
قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لانا، جس کو عرف عام میں ہم ایمان کی صفتیں کہتے ہیں، عرف عام میں ہم ایمان کی صفات جن کو کہتے ہیں، میرے کریم آقا رسول اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ بلا شک و شبہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کی صفات ہیں، ایمان کی صفتیں ہیں۔ اللہ کی کائنات جل مرکیب نے ایمان والوں ہی سے خطاب فرمایا ہے، اور میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے بھی ایمان والوں ہی کا ذکر فرمایا کہ من قام رمضان ایماناً، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ معنی یہ بنا جو آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ اگرچہ روزے رکھے بھی اس کے روزے قبول نہیں ہیں، جو صاحب ایمان ہوگا روزے صرف اور صرف اس کے قبول ہیں۔ گویا بھوک ہڑتال کرنا، من برت کرنا، یا جوگی پنا کرنا، یا رہبانیت کرنا، بھوکے پیاسے رہنا، اگر ایمان کی دولت دامن میں نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ قبول صرف اس کا ہے جو رب کائنات جل وعلا پر، اللہ تعالیٰ کے نبی پر، قیامت پر وہ جو صفات ایمان ہیں ان تمام صفات کو جو اپناتا ہے، یقین کامل کے ساتھ اپناتا ہے، صرف اور صرف اس کی بھوک اور پیاس کو پروردگار عالم جل وعلا کے حضور مرتبہ اور مقام میسر آتا ہے۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے پروردگار عالم جل وعلا سے اجر عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے کریم آقا رسول اللہ نے قیام رمضان کے لیے، صوم رمضان کے لیے، لیلۃ القدر کے قیام کے لیے ایمان کو شرط رکھا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھتا ہوا یہ عمل کرتا ہے، رب کائنات جل وعلا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کو یہ عمل، قیام کا عمل، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کرنا بہت قبول ہے، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں، یہ جو شدید ترین آگ ہے، جس آگ کی تمازج سے، جس کی شدت سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ گار کی آنکھ کا آنسو جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے غضب سے رو لیتا ہے، گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے اس ماہ مقدس میں تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو تو پھر آپ اس زمرہ میں آ جائیں گے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس سے قیام کی رمضان میں نماز نفل پڑھنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، اگر اس وقت آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو یاد کے تھوڑا سا رو بھی دیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آنکھ کو بجھا دے گا۔ اور یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس آنکھ سے اللہ کی رضا کی خاطر آنسو ٹپک پڑے، اللہ کے خوف میں جو آنکھ رو پڑے، پروردگار علم اس آنکھ کو جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گا، گویا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس پر رب کائنات جل وعلا کی رحمت نازل فرما دی جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ